اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے شاکر ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان اپنی فضیلتوں، اپنی برکات، اپنی رحمتوں، اپنی بخششوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ ایک رحمات الہی کا سمندر ہے، بہتا ہوا دریا ہے جو انسان اپنے ظرف کے مطابق یہاں سے توشہ حاصل کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اپنی کوشش کے مطابق ہی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایک سفر معنوی ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس ماہ مبارک رمضان میں الہی دسترخوان سے رحمات کو سمیٹیں۔ عزیزان محترم، انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ یہ جو مادی جسم ہے اس کو فنا ہے، جو روح ہے اس کو بقا ہے۔ جسم نے یہیں پہ رہ جانا ہے اور روح نے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ ہم 24 گھنٹے، سارا سال، مہینے اسی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کریں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، انواع و اقسام کی غذائیں جو ہیں فراہم کرتے ہیں، مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ یہ بدن سلامت رہے۔ اور یہ مقام تعجب ہے واقعہ عزیزان محترم کہ وہ بدن جس نے یہیں پہ رہ جانا ہے اس کے لیے ہم اس قدر اہتمام کرتے ہیں، اس قدر اہتمام کرتے ہیں، لیکن جس روح نے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے اس کے حوالے سے کیا ہمارا یہی اہتمام ہوتا ہے؟ یہی ماہ مبارک رمضان کو لے لیجیے، یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔
لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عام دنوں سے زیادہ انسان جو ہے اس میں وہ اہتمام کرتا ہے، کھاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن جس چیز کی طرف بلایا گیا ہے روح کے تکامل کے لیے، انسان اس کی طرف متوجہ کم ہوتا ہے، کم ادھر جاتا ہے۔ یہی حالت غفلت ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے اپنے اس روح کو مضبوط کرے۔ یہ روح طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے۔ کبھی ہم نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، جیسے جسم کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جناب بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، فلان ہے، تو دوائی چاہیے، تو کیا کبھی کسی روحانی طبیب کے پاس بھی ہم گئے ہیں اور جا کے کہا کہ مجھے روحانی بیماریاں ہیں، غیبت ہے، حسد ہے، چغلی کی بیماری ہے، دوسروں کا مذاق اڑانے کی بیماری ہے، تانے کی بیماری ہے، انواع اقسام بیماریاں، تو اس کا علاج بتائیے کہ میں اس کا علاج کیسے کر سکتا ہوں۔ اس طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ بہترین مہینہ یہی ماہ مبارک رمضان ہے، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمیوں کو دور کرنے کا، اپنے آپ کو کمال تک لے جانے کا۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط۔ اے لوگو آگاہ رہو کہ جس نے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا۔ یہ اخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی روح سے۔ یہ جسم ایک وسیلہ ہے، روح اس پہ سواری کر رہی ہے۔ روح جدھر چاہتی ہے ہاتھوں کو لے جاتی ہے، پاؤں کو لے جاتی ہے، آنکھ کو اٹھا لیتی ہے۔ یہ روح ہے جو سوار ہے اس پہ، جو سواری کر رہی ہے جسم پہ۔ جسم روح کے کنٹرول میں ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر کہ جنہوں نے بارہا برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور قرآن مجید نے ان کے اخلاق کی گواہی دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انک لعلی خلق عظیم۔ باعظمت اخلاق کے مالک ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ عظیم سے آگے تو کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں عظیم سے آگے۔ وہ رہبر انسانیت، خود بااخلاق، انسانوں کو فرما رہے ہیں کہ میں آیا ہوں اسی لیے کہ اس اخلاق کو اپنے اعلیٰ ترین منازل پہ لے جاؤں۔ اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو بھی اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے گا، قیامت کے دن اس کو پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ مل جائے گا۔
جواز مل جائے گا، اس کے پاس یہ لکھا ہوا ہوگا اپنے اخلاق کو، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر ہم دیکھیں خود اسلام، دین مبین اسلام، یہ پیغمبر اکرم کی زحمات کا نتیجہ ہے، اخلاق پیغمبر کا نتیجہ ہے۔ کہ یہ اسلام آگے پھیلا ہے۔ اخلاق پیغمبر کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ، اس میں توفیق الہی ہوتی ہے، خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں۔ ویسے بھی ماہ رمضان ہے، ویسے بھی یہ حالات کرونا کے چل رہے ہیں، تو ہر انسان اپنے گھر میں محصور ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا اخلاق ٹھیک کیجیے۔ شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اخلاق کو اچھا بنائے۔ اخلاق متقابل، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، احترام متقابل، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ایک جنت بعد میں ہے۔ خداوند متعال نے اسی دنیا میں اپنی جنت بنانے کو کہا ہے۔ اگر یہاں جنت بنی تو وہاں کچھ جنت کا نام ہے، اگر یہیں جنت نہیں انسان کے لیے تو وہاں کون سی جنت ہے؟ اپنے گھر کو اپنے لیے جنت بنائیے، یعنی وہ گھر جس میں گالی نہیں ہوگی، وہ گھر جس میں بد اخلاقی نہیں ہوگی، وہ گھر جس میں احترام متقابل ہے، انسانیت کا احترام ہے، ہر فرد ایک دوسرے کا احترام کر رہا ہے، جہاں حسد نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، چغلی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہی جنت ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ یہی چیزیں ہیں نا، وہ جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو یہاں بھی ہم اس گھر کو اپنی جنت بنا سکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے ہی اس جنت کو جہنم میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ شوہر بیوی پہ آوازیں بلند کرے، بیوی شوہر پہ آوازیں بلند کرے، باپ اولاد پہ آوازیں بلند کرے، وہی گھر جنت کی بجائے جہنم بن جائے گا۔ دعوت دے رہے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، حسن اخلاق کو اپنائیے، تاکہ معاشرے میں یہ گھر کے، یہ ایک آپ کو مثال دی تھی، معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر میرا یہ تقاضا ہے کہ کوئی مجھے احترام دے، پہلے مجھے احترام دینا پڑے گا اس کو۔ یہ بات غلط ہے کہ میری تمنا ہو کہ کوئی میرا احترام کرے لیکن میں اس کو گالی سے یاد کروں، اس کو بد اخلاقی سے یاد کروں۔ آپ اخلاق سے پیش آئیے۔ اہل بیت کی سیرت کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، بارہا اس میں احادیث اور واقعات ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ توفیق اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اس میں اپنے اخلاق کو ٹھیک بنائیں۔ پیغمبر دعوت عام دے رہے ہیں، آپ اپنے اخلاق کو ٹھیک کیجئے اس ماہ مبارک رمضان میں، حسن اخلاق اچھا بنائیے، اخلاق کو گفتار میں نرمی آ جائے،
بدخلقی نہ ہو، اچھے چہرے کے ساتھ دوسرے سے ملیے، اچھی پیشانی کے ساتھ، کھلی پیشانی کے ساتھ دوسرے سے ملیے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، قدم پھسل رہے ہوں گے پل صراط سے۔ پل صراط وہ پل ہے جو جہنم سے ہوتا ہوا جنت کی طرف جاتا ہے، جو اس پل صراط سے گر گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جس دن قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، ضمانت دے رہے ہیں پیغمبر اکرم، اور پیغمبر صادق سے بڑھ کر سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ ضمانت دے رہے ہیں کہ آج اپنے اخلاق کو ٹھیک کیجئے، جس دن قدم آپ کے لرز رہے ہوں گے ان تمام انسانوں کے، جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں